الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام کامیاب زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، خوشگوار زندگی، کامیاب زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں اور یہ یقین کر لیں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ میں نہ آئیں۔ دوسروں کے مال کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں یہ بیٹھا لیا ہے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لوگوں کے پاس لاکھ رہے وہ لوگوں کا ہے، آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ آپ کا ہے، تو آپ اسی پر قانے رہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4217، وَكُنْ قَنِيًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ۔ ابو ہریرہ، قناعت پسند بنو، جتنا ملا ہے اسی پر قانے رہو تو تم لوگوں میں سب سے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اصل مالداری کیا ہے؟ اصل مالداری نوٹ وغیرہ نہیں، دھن دولت نہیں، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ بہت سارے لوگ مالدار ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 15 باب الغنا غنا النفس حدیث نمبر 6446، لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنا النفس۔ لیس الغنا عن کثرت الارض، مالداری یہ نہیں کہ بہت ساری دولت جمع ہو جائے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ تو دل کی مالداری اللہ سے مانگیے، ورنہ بہت ساری دولت جمع بھی ہو جائے لیکن دل مطمئن نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دل کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہیے اور لالچ سے بچیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2578، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ۔ لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے والے لوگوں کو لالچ نے ابھارا کہ لوگوں کا خون کریں، لالچ نے ابھارا کہ رشتے ناطے کو کاٹ دیں۔ اب غور کیجئے گا، لالچ ہی کی وجہ سے تو سب مسئلہ ہو رہا ہے۔ مال کی لالچ، دولت کی لالچ، زمین کی لالچ، ہر چیز کی لالچ۔ آدمی کیا کیا نہیں کر سکتا پیسے کے لیے، لوگوں کو مار دیتا ہے، چوری کر رہا ہے، رشتے ناطے کو لوگ بھول جاتے، کاٹ دیتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، سب لالچ میں ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے کرتے آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، آپ کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس لیے خواہشوں کو اتنی زیادہ نہ بڑھائیے جو نقصان ہو۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اگر آپ قناعت پسند ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس پر آپ راضی ہیں تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں۔ دوسروں کے مال کو دیکھ کر آپ اپنے منہ میں پانی نہ لائیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ خوش رہنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ خوش رہنے کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے ضابطے ہیں۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے ہم اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نہیں، ادھر ادھر مت بھاگیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بھائی بہت سارے مالدار لوگ ہیں، کیوں خودکشی کر لیتے ہیں؟ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو لالچ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرتے تو اللہ سکون دیتا۔ سکون دینے والا اللہ ہے، امن و شانتی دینے والا اللہ ہے۔ آپ غم میں مبتلا ہیں، آپ پریشان حال ہیں، ایمان کو مضبوط کیجئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139۔
غمگین نہ ہو، افسوس نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے ایمان والے بن کے رہو۔ سورہ قریش میں غور کیجئے، اللہ کے بارے میں کیا آیا؟ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شانتی پیدا کر دے گا، خوف آپ کا ختم کر دے گا۔ تو اللہ کو یاد کیجئے، اللہ ہی کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے۔ خالی بیٹھا رہے گا تو شیطان اس کو بھٹکاتا رہے گا۔ تو ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز سب سے اہم چیز ہے۔ جہاں آپ پریشان ہو جائیں، گھبراہٹ آپ کے اندر طاری ہو جائے، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمارے دل میں سکون کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے نماز کا اہتمام کیجیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ فضول خرچ نہ بنیں اور بخیلی بھی نہ کریں۔ فضول خرچی سے بچیے اور بخیلی سے بچیے۔ مطلب ہماری کمائی جتنی ہے اس سے کم ہی میں اپنا خرچ چلائیں، تبھی ہم سکون سے رہ سکتے ہیں۔ کمائی سے زیادہ ہم خرچ کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے مال دیا ہے، اس کو ہم جمع کر کے رکھیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، بخیلی کریں گے، تب بھی نقصان ہے۔ اس لیے فضول خرچ نہ بنیے اور بخیل بھی نہ بنیے، دونوں کے بیچ کا راستہ اپنائیے کہ میانہ روی اختیار کرنا ہے، حساب سے چلنا ہے، اللہ کا حق بھی دینا ہے، اپنے لیے خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ چاہتے ہیں آرام ہو جائے، لیکن آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے تو آپ قرض لائیں گے؟ نہیں، جتنا پیسہ آپ کماتے ہیں اس سے کم میں خرچ کیجئے، اور اس کو ایسے سمجھیے چادر جتنی آپ کی لمبی ہے، پیر کو اس سے کم ہی تک پھیلائیے، کنارے تک بھی مت لے جائیے، کم ہی تک پھیلائیے۔ آپ جتنا کماتے ہیں اس سے کم ہی میں اپنے گھر کا خرچ چلائیے، تب آپ سکون سے رہیں، تب آپ کی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 آیت نمبر 27، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچ نہ بنو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 29 میں کہا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے بھی مت رکھو گردن تک، مطلب بخیلی بھی مت کرو اور کھلا ہوا بھی مت چھوڑ دو، بیچ کا راستہ اپنائیے، ورنہ آپ اگر ایسا کریں گے تو افسوس کریں گے، بیٹھ جائیں گے، کچھ ملے گا نہیں۔ اور بیچ کا راستہ اپنانے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی، آپ کا ماحول اچھا رہے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، پروقار زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، اپنی زبان پر قابو رکھیے، کیونکہ زبان سردار ہے، کیونکہ زبان ہی کسی کو اوپر اٹھا دیتی ہے اور زبان ہی کسی کو نیچا گرا دیتی ہے۔ زبان کو نکال کر دیکھیے، پورے جسم میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، لیکن کمال کا ہے، وہ کمال کا ہے۔ وہ کہیں آپ کو مروا دے، کہیں آپ کو پٹوا دے، اور کہیں آپ کو تاج پہنا دے، اس لیے بچ کے رہیے گا اس سے۔ یہی تو ہے، نقصان پہنچتا ہے اس کا کتنے اس کے نقصانات ہیں۔ آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے تو طلاق اسی کے ذریعے کہتا ہے، شرکیہ جملہ اسی کے ذریعے نکالتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے کسی درباری سے کہا، جسم کا بہترین ٹکڑا کیا، اس کو کاٹ کے لاؤ۔ تو ایک آدمی اپنے حساب سے زبان کاٹ کے لایا، پھر کہا سب سے خراب ٹکڑا ہے وہ کاٹ کے لاؤ، پھر وہ زبان کاٹ کے لایا۔ تو پتہ کیا چلا، زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے خراب بھی ہے، اور اس کے ڈسے ہوئے تو بہت زیادہ ہیں۔ بڑے بڑے بہادر لوگ چلے گئے اس زبان کی وجہ سے،
یہی زبان ہے جب یہ چلنے لگے تو دو بھائیوں کے درمیان جو بچھڑے ہوئے تھے مل جائیں، اور یہی زبان جب جج کے سامنے وکالت کرے تو بہت سارے کیس جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بن جائیں، اور کتنے خراب ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور اچھے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان ہے، کسی کو ہاتھی پر چڑھا دے تو کسی کو نیچے گرا دے۔ اس لیے شاعر نے کہا احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، اے انسان زبان کی حفاظت کر کیونکہ یہ ایک اژدہا ہے۔ اگر آپ میٹھے بول بولتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور اسی زبان سے آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ خود بے عزت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کے اندر تاثیر پیدا کیجیے۔ ناظرین، یہ سلسلہ کلام کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں۔ بات چل رہی تھی کہ زبان پر قابو رکھیے۔ یہ زبان اگر ہم اور آپ اس پر قابو رکھتے ہیں تو فائدہ بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قابو رکھنے پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6474، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان پر کنٹرول کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، جو کرے گا وہی کامیاب، اور اگر کر لیا تو جنت کی ضمانت ہے۔ یہی زبان جب میٹھے بول بولے تو اس کو جادو کہا جائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5146، ان من البیان لسحرا، بیان کے اندر تو جادو ہے، بات کرنے میں جادو ہے۔ یہ زبان ایسی ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر صبح جسم کے تمام اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بھیا صحیح رہنا، کیونکہ اگر یہ صحیح رہے تو دن صحیح گزرے، اور اگر یہ غلط ہو جائے تو سب کو پٹوا دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فيقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ جب آدمی صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء یہی کہتے ہیں زبان سے، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اگر صحیح رہے تو ہم لوگ صحیح رہے، تم اگر ٹیڑھے ہو گئے تو ہم لوگ بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی تمہاری وجہ سے ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ تو زبان پر کنٹرول رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول رکھے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیے، خود کے اندر تبدیلی لائیے۔ یاد رکھیے گا، لوگوں کا عیب ڈھونڈنا، لوگوں کا عیب نکالنا یہ سب سے آسان کام ہے، لیکن اپنا عیب نکالنا، اپنا عیب ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن اہم چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ فن پیدا کرے کہ پہلے اپنے اندر تبدیلی لائے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم اشارہ کرتے ہیں فلاں کی طرف تو ایک انگلی اس کی طرف جاتی ہے اور 4 انگلیاں ہماری طرف آتی ہے۔ صاحب ذرا اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے بارے بھی جانیے گا، آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہم نے یہ فن سیکھ لیا ہے اپنے اندر تبدیلی کا تو ہم کامیاب ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے کہیے آپ بہت ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں، وہ کام کا ٹینشن ہے، وہ بوجھ زیادہ ہے، کیونکہ کسی اور کا اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور زیادہ ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے یہ ہے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یعنی تبدیلی لانا ضروری ہے، نرمی لانا ضروری ہے، اور غلطی کی اصلاح اگر ہم دوسرے کی کرتے ہیں تو اپنے اندر بھی غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خود کے اندر تبدیلی لائیے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، اہم اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، اہم طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا بھی کرتے رہیں
اور دعا بھی کرواتے رہیں، اس لیے دعا کیجئے اور دعا بھی کروائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے اہم ہے، اسلام کے لیے اہم ہے، لوگوں کے لیے اہم ہے، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3681، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، تیرے نزدیک دونوں میں سے جو محبوب ہے اس میں سے ایک کے ذریعے، ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ تو آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، تب فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2524، اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور اس کو تو ہمارے پاس لے آ۔ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جو امت کے لیے فائدہ مند ہے، جو دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے۔ جو کٹر قسم کے آدمی ہیں، آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو تو موڑ دے، اسلام کی طرف لے آ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، جب دوسرے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2491، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، ان کی امی بعد میں اسلام لاتی ہے، وہ فکر مند ہیں کہ امی جان کیسے اسلام لے آئے، کب اسلام لائے گی امی جان۔ تو آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے فکر کرے تاکہ وہ لوگ اسلام قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی ہے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اسلام قبول کر لیتی ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں خوشگوار زندگی گزاریں، سدا بہار زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، پرلطف زندگی گزاریں، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سماعت کا فن پیدا کریں، سننے کا فن پیدا کریں۔ اس لیے فن سماعت سیکھیے، سننے کا طریقہ سیکھیے۔ جس طریقے سے بولنے میں جادو ہے، اسی طریقے سے سننے میں بھی جادو ہے۔ میٹھے بول کے اندر جادو کا اثر ہے، تو سننے کے طریقے میں بھی جادو کا اثر ہے۔ آپ کے اندر دوسروں کی بات سننے کا ملکہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہی شکایت ہے نا کہ جی ہمارے سیٹ صاحب تو ہماری بات نہیں سنتے، نوکر کی بات نہیں سنتے۔ تو اپنے اندر لوگوں کی بات سننے کا ملکہ پیدا کیجئے۔ بیویوں کو شکایت ہے کہ جی ان کے شوہر تو بات ان کی سنتے ہی نہیں، تو آپ وقت نکالیے، بیٹھیے، ان کی پوری بات سنیے۔ پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5189، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ سناتی ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قصہ سنتے ہیں، تو آپ کے اندر سننے کا بھی ملکہ ہونا چاہیے۔ کسی کی بات کو آپ کیسے سنیں گے؟ 11 بیویاں ایک ساتھ جمع ہوئی اور 11 کی 11 بیویوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں تمام چیز کھول کے رکھ دیں گی، اپنے شوہر کے بارے میں بتا دیں گی کہ ان کے شوہر کیسے ہیں۔ 11 کی 11 عورتوں نے قصے سنائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اب دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عورتوں کے پورے قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے رہے۔ سننے کے بعد آخر میں یہ کہا، کنت لکی کابی زرع لام زرع، میں تیرے لیے ابو ذر کی طرح ہوں جیسا کہ ابو ذر ام ذر کے لیے تھا۔ یعنی آخری جو عورت تھی 11ویں عورت، اس کا شوہر کیسا تھا، وہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے۔ کیا کہنا ابو ذر کا، کیا کہنا ابو ذر کا، اس ابو ذر نے تو میرے کانوں کو سونے سے بھر دیے، میرے جسم کے اندر اس نے گوشت بھر دیے، میں کہاں کی رہنے والی تھی، وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر لائے
اور اپنے گھر کے اندر رکھا۔ ماحول ایسا تھا کہ میں وہاں آرام سے تھی، سوتی رہتی تھی۔ ابو ذر کی ماں کیسی ہے؟ اس کی ماں اچھی خاصی ہے، موٹی تازی ہے، بڑی اچھی ہے۔ ابو ذر کا بیٹا کیسا بیٹا ہے؟ کم کھانا ہی کھاتا ہے۔ ابو ذر کی بیٹی کیسی ہے؟ وہ بیٹی بڑی اچھی ہے، یہاں تک کہ سوکن بھی اس سے رشک کرتی ہے۔ اور ابو ذر کی خادمہ ایسی ہے، کبھی شکوے شکایت نہیں کرتی۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ابو ذر باہر گئے اور کسی عورت پر اس کی نظر پڑی اور مجھے طلاق دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ آخری عورت جو تھی جس کا قصہ ام المومنین عائشہ نے سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے نزدیک ابو ذر کی طرح ہوں جیسے وہ ام ذر کے لیے تھے، لیکن میں تمہیں کسی اور حدیث کے اندر آیا طلاق نہیں دوں گا۔ تو اپنے اندر آپ فن سماعت پیدا کیجئے کہ آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور 3 طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک آدمی ہے، جیسے ہی آپ نے شروع کی وہ فوراً آپ کو روک دیتا، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر بولتے بھیا ذرا آرام کرنا، تھوڑی دیر میری بات سن لے۔ پھر جہاں آپ اہم موڑ پر پہنچتے ہیں پھر وہ روک دیتا، نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر آپ کو اس کو چپ کراتے ہیں، تو اس کے اندر فن نہیں ہے سننے کا۔ پھر دوسرا آدمی ہے، آپ کی بات سنتا تو ہے لیکن دوسرے کام میں مشغول ہے، موبائل فون سے کھیل رہا ہے، تو آپ کو اچھا نہیں لگے۔ تیسرا آدمی ہے جو آپ کی بات کو غور سے سنتا ہے، آپ کی آنکھ سے آنکھ ملائے ہوا ہے، آپ کی بات پر کبھی مسکراتا بھی ہے، کبھی ہنستا بھی ہے، کبھی کہتا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پوری بات سنتا ہے۔ تو آپ کس سے متفق ہوں گے؟ پہلے سے نہیں ہوں گے، دوسرے سے نہیں ہوں گے، تیسرے سے ہوں گے۔ تو سننا بھی ایک فن ہے، تو آپ فن سیکھیے، سننے کا طریقہ سیکھیے، جس طریقے سے بولنے کا فن آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بظاہر چپ جو رہتا ہے اسے سمجھو نہ تم گونگا، سمندر کی خاموشی میں کئی طوفان پلتے ہیں۔ سمندر خاموش رہتا ہے لیکن طوفان ہے اس کے اندر۔ آدمی خاموشی سے آپ کی بات سنتا ہے، سننے کا اس کے اندر فن ہے، اس لیے عزت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔